السلام علیکم ناظرین، آج مارکیٹس مارننگ ایڈیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جناب محسن شیخانی اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. محسن، بہت بہت شکریہ. کیا آپ لوگ بھی ابھی پورے پاکستان میں جو ہے ہر جگہ کچھ وہ ایجیٹیشن کی سیاست اور مارا ماری کی سیاست جاری ہے، اتنے میں یہ آپ کا بلڈر طبقہ رہ گیا تھا پرسوں اوور دا ویکینڈ، انہوں نے بھی کچھ شروع کر دیا، کچھ سیمنٹ مینوفیکچررز کے خلاف، اس کی پرائسنگ کے خلاف. لوگوں کو آپ سے بھی بہت شکایتیں. بہرحال آپ کا جو وہ پریس کانفرنس تھی کس تناظر میں تھی، کیا سلسلہ ہے؟ بیسیکلی لاسٹ 3 مہینے کے اندر تقریباً سیمنٹ کی پرائس 100 روپیز بڑھ گئی ہے 3 مہینے میں. 3 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارے بھی ایک کیلکولیشنس ہوتی ہیں ایئرلی بیسس پہ کہ ہم ایک سال میں ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 10% پرائز بڑھ جاتی ہے جو بھی مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن امیڈیٹلی آپ اس کو 30% 40% پرائز بڑھا دیں گے تو پھر کیسے ہم لوگ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے؟ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ بہت جائے گا. ہم پاس آن کرنا ہے تو بلڈنگ کنٹرول جاتے ایک نیا پورا شور شروع ہو جاتا ہے. اور ایک پبلک میں آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ویسے ہی ان کی قوت خرید نہیں ہے تو کم از کم ان چیزوں کو، ان سیمنٹ فیکٹریز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ریزن سے بڑھنے کی، مطلب کہیں نہ کہیں تو ریزنس ہوتی ہے نا. ہاں، فیول مہنگا ہو گیا. سمپل ڈیمانڈ سپلائی رول اگر ایک فینومینا ہے تو اس میں کیا کہہ سکتے، کیونکہ معاف کیجیے گا سیمنٹ سیکٹر کی جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کی ایکٹیویٹی کافی بڑی ہے، وہاں پہ بھی ان کی شیئرز ہیں وہ کافی بڑے ہیں. سمپل ڈیمانڈ سپلائی رول ونس اگین. دیکھیں، اگر ڈیمانڈ سپلائی رول ہوتا تو آپ اپنی پروڈکشن 100% پہ چلا رہے ہوتے. آپ کی پروڈکشن تو 60 to 70% چل رہی ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کہاں ہے؟ یہ تو کارٹل بنایا ہوا ہے آپ نے کہ ڈیمانڈ کو، آپ کی سپلائی کو سلو کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کو کریٹ کر کے پرائس بڑھا رہے ہیں. اور اسٹاک میں اسی طریقے سے آپ نے ایک سوچ کے بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن لاسٹ آپ 2 سال دیکھیے آپ نے تو ڈکلائن کیا ہے اپنی پروڈکشن کو. آپ کی کیا وہ ہیں اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس، کیا اسٹیٹسٹکس ہیں اس حوالے سے، کیا آپ کی فائنڈنگز ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ابھی لاسٹ ایئر جیسے 2010 میں سے 2011 میں ان کی پروڈکشن تقریباً 8 سے 9% اور ایکسپورٹ 40% کم ہوئی ہے. اچھا، 2010 میں ایکسپورٹ 40% سے ڈکلائن ہوئی ہے اور جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 8 سے 9% ڈکلائن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اپنی رپورٹس میں، آڈٹ رپورٹس میں موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ 2012 میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کہاں سے یہ ایک نیا سیمنٹ کہیں ڈیم شروع ہو رہا ہے یا کہیں ایکسپورٹ شروع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہم فیلڈ میں بیٹھے ہیں. کوئی بڑا پروجیکٹ کنٹری بھی نہیں ہے اور ایکسپورٹ کے اوپر بھی اتنا کوئی وہ نہیں ہے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ انڈیا؟ کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ کھپت ہوتی ہے. انڈیا میں پاکستانی سیمنٹ جو ہے اس کے لیے بڑا اچھا ایک ایکسس مل سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے شاید وہاں کا کچھ ہو. اس میں آپ کی بات کس سے ہوئی ابھی تک؟ آپ لوگوں کے مطلب اپنے صرف آباد کے پلیٹ فارم پہ ہوئی یا کسی سرکاری محکمے سے، کسی ادارے سے بھی بات ہوئی؟ نہیں، ہم نے ڈفرینٹ فورم کو، کمپٹیشن کمیشنز کو ہم نے لیٹر لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیمانڈ آپ کم کر دیں گے، سپلائی کم کر دیں گے تو ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا اس سلسلے؟ جی پہلے بھی اس لاسٹ ٹائم بھی 2005 میں اسی طریقے سے ہوا تھا. کارٹل نے اسی طریقے سے پورا لے کے تو ان کو کافی فائن ہوا تھا. اور لاسٹ ٹائم جب مرزا صاحب تھے، ابھی چینج ہو گئی ہے، نئی کونین، مسز کونین کوئی محترمہ راحت کونین، تو جس کی ابھی ہم نے ان کو ساری چیزیں بھی لکھ رہے ہیں اور ہم اس میں جا بھی رہے ہیں. نہیں، لیکن بات ساری ہے نا کہ کمپٹیشن کمیشن نے بھی اگر خالد مرزا صاحب کے دور میں بھی اگر ان کے اوپر فائن کیا تو پھر وہ مزید لٹیگیشن میں چلے گئے ہوں گے. یہ تو میں حق بجانب شاید یہ کہنے میں کہ ابھی تک کسی نے فائن ادا نہیں کیا، وہ فردر لٹیگیشن میں چلے گئے اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ جو ہے وہ پاکستان میں اس کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ تو ہوا کہ پرائس تو فکس ہو گئی تھی، اس پرائس پہ آ کے رک گئی چیزیں اور انہوں نے ایک سسٹم کو، فلو کو چلنے دیا.
آج آپ کہہ رہے ہو تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹاک میں آپ اپنے شیئرس کو اتنے ہائی اس پہ لے جاتے ہو. ٹھیک ہے, چلیں وہ ایک الگ ڈومین ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگوں کے پاس ایک کارٹل بنائے یا نہیں بنائے, یا اس کی ایکچوئل کن گراؤنڈز کے اوپر ہے, ویلیویشن اس کی کیا ہے. کتنے پروجیکٹس اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس وقت؟ پچھلے 3 مہینے میں جو آپ کے 100 روپے فی بوری اضافہ ہوا ہے, اور کتنا مہنگا ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے مکان کی تعمیر جو ہے اس میں کرنا؟ دیکھیں تقریباً اس سے ڈائریکٹلی پرائز ابھی جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو تقریباً 20% پرائز انکریز ہو جائے گی. اس 100 روپے اضافے سے اوور آل کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہ 20% کو آئے گی, اور باقی پرائز بھی آلریڈی بڑھ ہی رہی تھی, وہ تو اپنے ایک لیولز مینٹین کیے ہوئے تھے. لیکن یہ جو لاسٹ 3, 4, 5 مہینے ہیں اس میں سیمنٹ نے بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, کچھ وہ الٹیمیٹم وغیرہ کا بھی تھا, کیا تھا سلسلہ؟ ہم نے اپنے کل ممبرس کو سب کو بلایا ہوا تھا, ان لوگوں سے پوچھا کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ کل اگر لوگوں کی طرف سے جن لوگوں کو آپ نے بیچا ہے اور آپ پرائز بڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہے. اتھارٹیز اسے اپروو نہیں کرتی کہ آپ نے, اور لوگوں کی خرید بھی نہیں, حالات کے حساب سے ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ بائی کر سکے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تقریباً 28 تاریخ تک کے لیے ٹائم دیا ہے. سب کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. ہم 28 اپریل اور 28 اپریل تک اگر یہ چیزیں آگے اگر کوئی سیٹلمنٹ یا چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے. ہمیں مجبوری ہوگی کہ ہم اپنا کام بند کریں. جس کی نہیں تو ایسے بھی پاسبل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کام بند کر دیں, تو آپ بیچ اس میں کیسے چھوڑ کے پروجیکٹس کو وہ ہے نامکمل چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ضابطۂ اخلاق تو ہر اس کے اندر کہے گا نا, آپ بھی پابند ہیں, دوسرے بھی پابند ہیں, کام بند تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن کام بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن کام کو اگر ہماری پروجیکٹس اگر نہیں کام کریں گے 1 مہینے تو وہ پروڈکشن کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کو الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. 1 مہینہ ہم پروجیکٹ بند کریں گے تو ان کی تو پروڈکشن ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹوریج ہو جائے گی کہ اگلے سال وہ سیمنٹ آئٹم ایسا ہے کہ اس کو شیلف لائف اتنی ہو اس کی, تو اسی وجہ سے وہ تو ڈائریکٹلی فیکٹری سے ہمارے پروجیکٹ پہ آتا ہے, یوز ہو جاتا ہے. 137 نہیں مطلب آپ صورتحال مجھے ایسی لگ رہی ہے کہ کس کے مسلس کتنے اسٹرانگ ہیں, شاید یہ پوزیشن ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. بزنس کمیونٹی ہے, ہم بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ یہ بیٹھ کے باتیں ہوں. ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم روڈوں پہ نکل آئے یا ایجیٹیشن کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو اب ایک یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے نا, فیشن ہو گیا ہے, جہاں کسی کے مطالبات ہیں وہ ٹیبل ٹاک کی جگہ وہ روڈز کے اوپر ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو. جس کے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ نرسز کے ہوں, پیرامیڈکس کے ہوں, یا ٹیچرز کے ہوں, یا اسٹوڈنٹس کے ہوں, ہر تمام چیزیں کوشش ہے کہ وہ سڑک پہ آ کے جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے. نہیں یہ رجحان بھی بڑا غلط ہے. نہیں بالکل غلط ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور جو بھی کمپٹیشن کمیشن ہے ان کے پاس جا کے ان کو بیٹھ کے کہیں بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں اس لیول پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم آپ سیمنٹ مینوفیکچررز ایسوسیشن جو ہے وہ مین آپ کی ظاہر ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہیں. ڈیفینیٹلی ان سے مخاطب. اچھا, اور اس سے آگے چلتے ہیں نا, کیا صورتحال ہے مزید اور چیزوں کی, کیونکہ سندھ ریونیو بورڈ کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے وہ بڑا 36 کا آنکڑا ہوا تھا, کیا ہوا اس کا؟ کچھ وہاں سے کلیئر ہوئی چیزیں نہیں ہوئی؟ کچھ چیزیں ان سے کل بھی ہم پرسوں ایک سیمینار فرائیڈے کو ہم نے ارینج کیا تھا. سندھ ریونیو بورڈ والے بھی آئے تھے, کیسے بنگالی بھی تھے, زبیر موتی والا بھی تھے, اور کافی ڈسکشن ہوا اس سیمینار میں. انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیے, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور یہی طریقہ ہے. مطلب روڈوں پہ آنے کا طریقہ نہیں ہے, کہیں نہ کہیں نہیں کرتا, یہ ایسٹ کلاس کو سوٹ نہیں کرتی ہیں ساری چیزیں. کوئی یونین بازی نہیں ہے ہماری ایسوسیشن میں بیٹھ کے. تو ان سے یہ ہوا ہے کہ پرسوں کے لیے میٹنگ ہماری ان کے ساتھ سیٹل ہوئی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں وہ میٹنگ ہوگی, ایز اے آربیٹریشن بورڈ آف انویسٹمنٹ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کروائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ریزلٹ آ جائیں گے. ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ رجسٹریشن کے چکروں میں نہ جائے. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں بیٹھیں, آپ بتائیں, اس لیے کہ نئی اتھارٹی میں رجسٹریشن کرانا. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو ڈے ٹو ڈے ایکسرسائز کے اس کے اندر آتے ہیں, اور آپ کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے نا. پاکستان کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, کراچی کی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ کہاں تک پورا ہوا, کہاں تک پورا نہیں ہوا, اس کے اوپر مطلب ہر کوئی اپنے اپنے اسٹیٹس کے تحفظ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کچھ ایک فلاحی اسٹیٹ کی جو بات ہوتی ہے پاکستان کو لے کے ایک نظریے کہ اس کو تو کہیں پہ بھی نہیں کیا جا رہا. نہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارا یہی کہنا ہے. میں پہلے دن سے آیا ہوں اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی پرائز اور کنسٹرکشن چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں, یوٹیلیٹیز تو نہیں ہے, تو لیکن ڈفرینٹ لیول پہ ہمارے ڈسکشن ہوئی ہے. واٹر بورڈ ایگری ہو گیا ہے, ان لوگوں کو
کنیکشن اور لو کاسٹ والوں کو ایک اسپیشل پرائز پہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کہ واٹر بورڈ کہاں سے کرے گا؟ یا تو وہ واٹر بورڈ اور KEC کا بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ حالیہ اس وقت جو دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس پہ جو ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے کافی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹڈ لیدر اور جو ہمارے ٹیکسٹائل کے یونٹس ہیں وہ اس پر کافی متاثر ہو رہے ہیں. محسن، کیا صورتحال ہے؟ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہاں پہ یقینی طور سے پانی بڑا ایبنڈنس میں چاہیے ہوتا ہے، بہت وافر مقدار میں چاہیے ہوتا ہے. اب تک کیا پوزیشن ہے جو ان کی لوڈ شیڈنگ پانی کی ہو رہی ہے اور اس ترسیل میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے انڈسٹری کو ڈائریکٹلی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا پانی کی لوڈ شیڈنگ سے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز چلتے رہتے ہیں. نہیں تو کتنا کریں؟ اگر فرض کریں کہ آپ اس کو یوٹیلائز یا اس کو اسٹوریج کتنے دن کا ہوگا؟ 1 مہینے ہمارے کا یا 8 دن کا ہوتا ہے. 8 دن کا ہوتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا سیور ہو رہا ہے کراچی میں واٹر بورڈ اور KEC کے درمیان جو ٹسل ہے اس میں. نہیں، وہاں بھی ہمارا واٹر بورڈ کو یہی کہنا تھا کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. 2 ادارے ہیں، اگر آپس میں ہم لڑتے رہیں گے تو چیزیں حل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کروں گا. ناظرین، محسن شیخانی چیئرمین آباد پروگرام میں موجود ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جب آپ اپنی پوری چیز کو کریں موئسچرائز